خلينا نفوته ونشوف شو بدنا نساوي. الرجال والمرأة يلي كانوا خسرانين ابنهم أخذوا هالولد وربوه واعتبروه ابنهم. بنصحك تسكت قبل ما أسحب لك لسانك وأقطع لك ياه. علي بابور، يمكن ما في داعي تعصب علي، أنا بس حكيت لك القصة، إذا بدك صدقها أو لا تصدقها. مبين إنك رح تضل عم تلعي وما رح تسكت. بتساوي شو اللي عن راسي؟ اسكت ولا اسكت؟ تستنانا برا، استعجل. كنت بعرف انه ما رح يتركوني. مشي الحال وبلع الطعم. برافو عليك. المكان بمستودع كبير. خلونا نلحقه وهو بيوصلنا لهنيك. استعجل بلا ما يضيع منا. بعد ما الفريق الأول يهاجم كل الأسماء يلي بالقائمة السوداء ويخلص عليهم كلهم. شہر کی ہلکی دھند، ٹھنڈی ہوا اور سرد شام، یہ منظر اکثر شام کے وقت نورین کے گھر کے پاس کے پارک میں ہوتا تھا۔ نورین ایک عام لڑکی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون اور درد دونوں چھپے ہوئے تھے۔ وہ اکثر پارک کے بینچ پر بیٹھ کر کتابیں پڑھتی، مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا۔ زندگی اس کے لیے ایک معمولی سا سفر تھی، لیکن قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اسی پارک کے کنارے ایک دن ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کا نام زین تھا، خاموش، سوچ میں گم اور دل کے ایک زخم کے ساتھ۔ زین اکثر شہر کے مختلف حصوں میں لوگوں کے لیے چھوٹے کام کر کے گزارا کرتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک بڑا راز تھا۔ پچھلے سال اس کا کوئی قریبی دوست اسے دھوکہ دے گیا تھا اور اس کے بعد وہ خود پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ نورین اور زین پہلی بار اسی پارک میں ٹکرائے۔ زین کی نظر کتاب کے صفحات پر تھی، نورین کی نظر اس کے خاموش انداز پر۔ کچھ لمحے بس خاموشی میں گزر گئے، پھر نورین نے اس طرح سے پوچھا، کیا یہ بینچ خالی ہے؟ زین نے سر ہلایا اور دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے، خاموش، مگر دل کی دھڑکنیں زبان سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھ گئی، ہر شام پارک میں چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسی کے لمحے اور خاموش نظارے، سب کچھ جیسے ایک فلم کے سین میں بدل رہا تھا۔ نورین نے زین کی خاموشی میں ایک کہانی دیکھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی جگہ ہمیشہ محفوظ رکھتا تھا۔ زین نے نورین میں وہ امن محسوس کیا جو اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ ہر بات، ہر ہنسی، ہر نظر، سب کچھ دل کے اندر اترنے لگا۔ ایک دن زین کی پرانی زندگی کا ایک راز باہر آ گیا۔ اس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ راز اب شہر کے چند لوگوں تک پہنچ گیا۔ نورین نے یہ سنا اور دل میں ایک الجھن پیدا ہوئی، کیا وہ واقعی وہی شخص ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکتی ہے؟ زین نے خود وضاحت دی، میں نے غلطیاں کی مگر تمہارے بغیر میں مکمل نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی ساری زندگی صرف تمہارے لیے بدل سکتا ہوں۔ نورین نے دل میں ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا بھروسہ ایک بار پھر ممکن ہے؟ اس نے زین کا ہاتھ تھاما اور کہا، خاموش وعدے ہی محبت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ چند دن بعد ایک حادثہ ہوا۔ زین کو کام کے دوران زخم ہو گیا اور اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ نورین نے ساری رات اس کے پاس بیٹھ کر دعا کی۔ زین کی حالت خطرناک تھی، لیکن اس نے آخری لمحوں میں بھی نورین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، پرامس می، تم بھی نہیں چھوڑو گے۔ نورین کے دل نے پہلی بار حقیقی خوف محسوس کیا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ زین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون آیا۔ وہ جان گیا کہ زندگی میں واقعی کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے، نہ صرف خوشی میں بلکہ دکھ میں بھی۔ زین کے صحتیاب ہونے کے بعد دونوں کی قربت مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ ہر شام پارک میں ملتے، ایک دوسرے کی کہانیاں سنتے اور خاموشی میں بھی دل کے جذبات شیئر کرتے۔ ایک دن زین نے نورین سے پوچھا، تم جانتی ہو محبت صرف خوبصورت لمحات میں نہیں بلکہ مشکلات میں بھی پرکھتی ہے۔
تمہیں یقین ہے کہ تم ہمیشہ ساتھ رہو گی۔ زین، محبت وہ نہیں جو ہمیشہ ہنسی دے، محبت وہ ہے جو ہر درد کو سہنے کی ہمت دے، اور ہاں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ شام کے وقت پارک کے کنارے ایک بڑی بینچ پر دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے۔ ہوا میں خوشبو اور بارش کے بعد کی تازگی تھی۔ زین نے نورین کا ہاتھ پکڑا اور پہلی بار سر جھکایا۔ تم میرے دل کی وہ روشنی ہو جو کبھی بجھتی نہیں، نورین نے عیسیٰ سے کہا، اور تم وہ سکون ہو جو میں نے برسوں تلاش کیا۔ دونوں خاموشی میں بیٹھے، شہر کی روشنی ان کے آس پاس چن چن کر ٹمٹما رہی تھی، اور دلوں کے وعدے خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ تھے۔ زندگی آسان نہیں تھی، مگر نورین اور زین نے سیکھ لیا کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں، بلکہ قربت، سمجھ، اعتماد اور کبھی کبھی درد کو بانٹنے کا نام بھی ہے۔ پارک میں ہر شام وہ بینچ ہمیشہ ان کے لیے انتظار کرتا رہا، جہاں دلوں کے وعدے خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے تھے، زین اور نورین کی محبت مضبوط ہوئی تھی، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن زین کو اچانک کام کی سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ نورین کو لگا جیسے دل کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ جا رہا ہو۔ وہ روزانہ فون پر بات کرتے، میسج کرتے، مگر آنکھوں کی روشنی اور قریب ہونے کی گرمجوشی کہیں نہیں تھی۔ نورین اکثر پارک میں وہی بینچ پر بیٹھتی جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، اور بارش کے بعد کی خوشبو میں زین کو یاد کرتی۔ چند دن بعد زین نے فون پر عجیب سی بات کی، نورین، مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ نورین کا دل دکھ سے رہ گیا، کیا تمہیں ڈر ہے؟ تم مجھے نہیں بتا رہے ہو؟ زین نے خاموشی اختیار کی، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، بس یہ وعدہ کرو کہ تم سب کچھ سمجھو گی چاہے کچھ بھی ہو۔ نورین نے سر ہلا کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ اگلے دن زین کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ نورین نے فون پر خبر سنی اور فوراً اسپتال پہنچی۔ زین کی حالت نازک تھی اور ڈاکٹرز کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ نورین نے اس کا ہاتھ تھاما اور عیسیٰ سے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے تم پر یقین ہے۔ زین کی آنکھیں کھلی اور پہلی بار اس نے حقیقی سکون محسوس کیا۔ نورین، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، اگر میں نے بھی کبھی ڈر کے سامنے جھکنے کی کوشش کی تم مجھے واپس کھینچ لو گی، ہے نا؟ نورین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، ہمیشہ زین، ہمیشہ۔ زین کے صحتیاب ہونے کے بعد وہ دونوں پھر سے پارک آئے۔ بارش کی بوندیں چھت پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں خوشبو تھی۔ نورین اور زین خاموشی میں بیٹھے، صرف ہاتھ پکڑے اور ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر رہے۔ زین نے آہستہ کہا، ہر مشکل کے بعد تم میرے ساتھ ہو اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نورین نے جواب دیا، کچھ وعدے صرف الفاظ نہیں، دل کے اندر جڑ جاتے ہیں، اور ہمارا وعدہ خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے ہے۔ چند دنوں بعد شہر کی روشنیوں میں وہ بینچ، وہ پارک اور وہ دونوں خاموش مگر مضبوط، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ موجود، یہ ثابت کر رہے تھے کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ قربت، اعتماد اور ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہنے کا نام بھی ہے۔ شہر کی ہلکی دھند، ٹھنڈی ہوا اور سرد شام، یہ منظر اکثر شام کے وقت نورین کے گھر کے پاس کے پارک میں ہوتا تھا۔ نورین ایک عام لڑکی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون اور درد دونوں چھپے ہوئے تھے۔ وہ اکثر پارک کے بینچ پر بیٹھ کر کتابیں پڑھتی، مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا۔ زندگی اس کے لیے ایک معمولی سا سفر تھی، لیکن قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اسی پارک کے کنارے ایک دن ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کا نام زین تھا، خاموش، سوچ میں گم اور دل کے ایک زخم کے ساتھ۔ زین اکثر شہر کے مختلف حصوں میں لوگوں کے لیے چھوٹے کام کر کے گزارا کرتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک بڑا راز تھا۔ پچھلے سال اس کا کوئی قریبی دوست اسے دھوکہ دے گیا تھا اور اس کے بعد وہ خود پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ نورین اور زین پہلی بار اسی پارک میں ٹکرائے۔ زین کی نظر کتاب کے صفحات پر تھی، نورین کی نظر اس کے خاموش انداز پر۔ کچھ لمحے بس خاموشی میں گزر گئے، پھر نورین نے اس طرح سے پوچھا، کیا یہ بینچ خالی ہے؟ زین نے سر ہلایا اور دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے، خاموش مگر دل کی دھڑکنیں زبان سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھ گئی، ہر شام پارک میں چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسی کے لمحے اور خاموش نظارے، سب کچھ جیسے ایک فلم کے سین میں بدل رہا تھا۔ نورین نے زین کی خاموشی میں ایک کہانی دیکھی، وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی جگہ ہمیشہ محفوظ رکھتا تھا۔ زین نے نورین میں وہ امن محسوس کیا جو اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ ہر بات، ہر ہنسی، ہر نظر، سب کچھ دل کے اندر اترنے لگا۔ ایک دن زین کی پرانی زندگی کا ایک راز باہر آ گیا۔ اس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا تھا
اور وہ راز اب شہر کے چند لوگوں تک پہنچ گیا۔ نورین نے یہ سنا اور دل میں ایک الجھن پیدا ہوئی، کیا وہ واقعی وہی شخص ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکتی ہے؟ زین نے خود وضاحت دی، میں نے غلطیاں کی مگر تمہارے بغیر میں مکمل نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی ساری زندگی صرف تمہارے لیے بدل سکتا ہوں۔ نورین نے دل میں ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا بھروسہ ایک بار پھر ممکن ہے؟ اس نے زین کا ہاتھ تھاما اور کہا، خاموش وعدے ہی محبت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ چند دن بعد ایک حادثہ ہوا۔ زین کو کام کے دوران زخمی ہو گیا اور اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ نورین نے ساری رات اس کے پاس بیٹھ کر دعا کی۔ زین کی حالت خطرناک تھی لیکن اس نے آخری لمحوں میں بھی نورین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، پرامس می، تم بھی نہیں چھوڑو گے۔ نورین کے دل نے پہلی بار حقیقی خوف محسوس کیا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو۔ زین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون آیا۔ وہ جان گیا کہ زندگی میں واقعی کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے، نہ صرف خوشی میں بلکہ دکھ میں بھی۔ زین کے صحتیاب ہونے کے بعد دونوں کی قربت مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ ہر شام پارک میں ملتے، ایک دوسرے کی کہانیاں سنتے اور خاموشی میں بھی دل کے جذبات شیئر کرتے۔ ایک دن زین نے نورین سے پوچھا، تم جانتی ہو محبت صرف خوبصورت لمحات میں نہیں بلکہ مشکلات میں بھی پرکھتی ہے، تمہیں یقین ہے کہ تم ہمیشہ ساتھ رہو گی؟ زین، محبت وہ نہیں جو ہمیشہ ہنسی دے، محبت وہ ہے جو ہر درد کو سہنے کی ہمت دے، اور ہاں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ شام کے وقت پارک کے کنارے ایک بڑی بینچ پر دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ہوا میں خوشبو اور بارش کے بعد کی تازگی تھی۔ زین نے نورین کا ہاتھ پکڑا اور پہلی بار سر جھکایا۔ تم میرے دل کی وہ روشنی ہو جو کبھی بجھتی نہیں، نورین نے عزت سے کہا، اور تم وہ سکون ہو جو میں نے برسوں تلاش کیا۔ دونوں خاموشی میں بیٹھے، شہر کی روشنی ان کے آس پاس چن چن کر ٹمٹما رہی تھی اور دلوں کے وعدے خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ تھے۔ زندگی آسان نہیں تھی مگر نورین اور زین نے سیکھ لیا کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ قربت، سمجھ، اعتماد اور کبھی کبھی درد کو بانٹنے کا نام بھی ہے۔ پارک میں ہر شام وہ بینچ ہمیشہ ان کے لیے انتظار کرتا رہا، جہاں دلوں کے وعدے خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے تھے، زین اور نورین کی محبت مضبوط ہوئی تھی مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن زین کو اچانک کام کی سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ نورین کو لگا جیسے دل کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ جا رہا ہو۔ وہ روزانہ فون پر بات کرتے، میسج کرتے مگر آنکھوں کی روشنی اور قریب ہونے کی گرمجوشی کہیں نہیں تھی۔ نورین اکثر پارک میں وہی بینچ پر بیٹھتی جہاں وہ پہلی بار ملے تھے اور بارش کے بعد کی خوشبو میں زین کو یاد کرتی۔ چند دن بعد زین نے فون پر عجیب سی بات کی، نورین مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ نورین کا دل دکھ سے رہ گیا، کیا تمہیں ڈر ہے؟ تم مجھے نہیں بتا رہے ہو؟ زین نے خاموشی اختیار کی، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، بس یہ وعدہ کرو کہ تم سب کچھ سمجھو گی چاہے کچھ بھی ہو۔ نورین نے سر ہلا کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ اگلے دن زین کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ نورین نے فون پر خبر سنی اور فوراً اسپتال پہنچی۔ زین کی حالت نازک تھی اور ڈاکٹرز کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ نورین نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس طرح سے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے تم پر یقین ہے۔ زین کی آنکھیں کھلی اور پہلی بار اس نے حقیقی سکون محسوس کیا۔ نورین، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، اگر میں نے بھی کبھی ڈر کے سامنے جھکنے کی کوشش کی تم مجھے واپس کھینچ لو گی، ہے نا؟ نورین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، ہمیشہ زین، ہمیشہ۔ زین کے صحتیاب ہونے کے بعد وہ دونوں پھر سے پارک آئے۔ بارش کی بوندیں چھت پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں خوشبو تھی۔ نورین اور زین خاموشی میں بیٹھے، صرف ہاتھ پکڑے اور ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر رہے۔ زین نے آہستہ کہا، ہر مشکل کے بعد تم میرے ساتھ ہو اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نورین نے جواب دیا، کچھ وعدے صرف الفاظ نہیں، دل کے اندر جڑ جاتے ہیں اور ہمارا وعدہ خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے ہے۔ چند دنوں بعد شہر کی روشنیوں میں وہ بینچ، وہ پارک اور وہ دونوں خاموش مگر مضبوط، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ موجود، یہ ثابت کر رہے تھے کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ قربت، اعتماد اور ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہنے کا نام بھی ہے۔ شہر کی ہلکی دھند، ٹھنڈی ہوا اور سرد شام، یہ منظر اکثر شام کے وقت نورین کے گھر کے پاس کے پارک میں ہوتا تھا۔ نورین ایک عام لڑکی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون اور درد دونوں چھپے ہوئے تھے۔
وہ اکثر پارک کے بینچ پر بیٹھ کر کتابیں پڑھتی مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا۔ زندگی اس کے لیے ایک معمولی سا سفر تھی لیکن قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اسی پارک کے کنارے ایک دن ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کا نام زین تھا، خاموش، سوچ میں گم اور دل کے ایک زخم کے ساتھ۔ زین اکثر شہر کے مختلف حصوں میں لوگوں کے لیے چھوٹے کام کر کے گزارا کرتا تھا مگر اس کے دل میں ایک بڑا راز تھا۔ پچھلے سال اس کا کوئی قریبی دوست اسے دھوکہ دے گیا تھا اور اس کے بعد وہ خود پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ نورین اور زین پہلی بار اسی پارک میں ٹکرائے۔ زین کی نظر کتاب کے صفحات پر تھی، نورین کی نظر اس کے خاموش انداز پر۔ کچھ لمحے بس خاموشی میں گزر گئے، پھر نورین نے اس طرح سے پوچھا، کیا یہ بینچ خالی ہے؟ زین نے سر ہلایا اور دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے، خاموش مگر دل کی دھڑکنیں زبان سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھ گئی، ہر شام پارک میں چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسی کے لمحے اور خاموش نظارے، سب کچھ جیسے ایک فلم کے سین میں بدل رہا تھا۔ نورین نے زین کی خاموشی میں ایک کہانی دیکھی، وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی جگہ ہمیشہ محفوظ رکھتا تھا۔ زین نے نورین میں وہ امن محسوس کیا جو اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ ہر بات، ہر ہنسی، ہر نظر، سب کچھ دل کے اندر اترنے لگا۔ ایک دن زین کی پرانی زندگی کا ایک راز باہر آ گیا، اس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ راز اب شہر کے چند لوگوں تک پہنچ گیا۔ نورین نے یہ سنا اور دل میں ایک الجھن پیدا ہوئی، کیا وہ واقعی وہی شخص ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکتی ہے؟ زین نے خود وضاحت دی، میں نے غلطیاں کی مگر تمہارے بغیر میں مکمل نہیں، اگر تم چاہو تو میں اپنی ساری زندگی صرف تمہارے لیے بدل سکتا ہوں۔ نورین نے دل میں ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا بھروسہ ایک بار پھر ممکن ہے؟ اس نے زین کا ہاتھ تھاما اور کہا، خاموش وعدے ہی محبت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ چند دن بعد ایک حادثہ ہوا، زین کو کام کے دوران زخم ہو گیا اور اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ نورین نے ساری رات اس کے پاس بیٹھ کر دعا کی۔ زین کی حالت خطرناک تھی لیکن اس نے آخری لمحوں میں بھی نورین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، پرامس می، تم بھی نہیں چھوڑو گے۔ نورین کے دل نے پہلی بار حقیقی خوف محسوس کیا، اس نے سر ہلا کر کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو۔ زین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون آیا، وہ جان گیا کہ زندگی میں واقعی کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے، نہ صرف خوشی میں بلکہ دکھ میں بھی۔ زین کے صحتیاب ہونے کے بعد دونوں کی قربت مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ ہر شام پارک میں ملتے، ایک دوسرے کی کہانیاں سنتے اور خاموشی میں بھی دل کے جذبات شیئر کرتے۔ ایک دن زین نے نورین سے پوچھا، تم جانتی ہو محبت صرف خوبصورت لمحات میں نہیں بلکہ مشکلات میں بھی پرکھتی ہے، تمہیں یقین ہے کہ تم ہمیشہ ساتھ رہو گی؟ زین، محبت وہ نہیں جو ہمیشہ ہنسی دے، محبت وہ ہے جو ہر درد کو سہنے کی ہمت دے، اور ہاں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ شام کے وقت پارک کے کنارے ایک بڑی بینچ پر دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ہوا میں خوشبو اور بارش کے بعد کی تازگی تھی۔ زین نے نورین کا ہاتھ پکڑا اور پہلی بار سر جھکایا، تم میرے دل کی وہ روشنی ہو جو کبھی بجھتی نہیں، نورین نے اس سے کہا، اور تم وہ سکون ہو جو میں نے برسوں تلاش کیا۔ دونوں خاموشی میں بیٹھے، شہر کی روشنی ان کے آس پاس چن چن کر ٹمٹما رہی تھی اور دلوں کے وعدے خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ تھے۔ زندگی آسان نہیں تھی مگر نورین اور زین نے سیکھ لیا کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ قربت، سمجھ، اعتماد اور کبھی کبھی درد کو بانٹنے کا نام بھی ہے۔ پارک میں ہر شام وہ بینچ ہمیشہ ان کے لیے انتظار کرتا رہا، جہاں دلوں کے وعدے خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے تھے، زین اور نورین کی محبت مضبوط ہوئی تھی مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن زین کو اچانک کام کی سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ نورین کو لگا جیسے دل کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ جا رہا ہو۔ وہ روزانہ فون پر بات کرتے، میسج کرتے مگر آنکھوں کی روشنی اور قریب ہونے کی گرمجوشی کہیں نہیں تھی۔ نورین اکثر پارک میں وہی بینچ پر بیٹھتی جہاں وہ پہلی بار ملے تھے اور بارش کے بعد کی خوشبو میں زین کو یاد کرتی۔ چند دن بعد زین نے فون پر عجیب سی بات کی، نورین، مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ نورین کا دل دکھ سے رہ گیا، کیا تمہیں ڈر ہے؟ تم مجھے نہیں بتا رہے ہو؟ زین نے خاموشی اختیار کی، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، بس یہ وعدہ کرو کہ تم سب کچھ سمجھو گی چاہے کچھ بھی ہو۔ نورین نے سر ہلا کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ اگلے دن زین کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ نورین نے فون پر خبر سنی اور فوراً
اسپتال پہنچی۔ زین کی حالت نازک تھی اور ڈاکٹرز کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ نورین نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے تم پر یقین ہے۔ زین کی آنکھیں کھلی اور پہلی بار اس نے حقیقی سکون محسوس کیا۔ نورین، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، اگر میں نے بھی کبھی ڈر کے سامنے جھکنے کی کوشش کی تم مجھے واپس کھینچ لو گی، ہے نا؟ نورین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، ہمیشہ زین، ہمیشہ۔ زین کے صحتیاب ہونے کے بعد وہ دونوں پھر سے پارک آئے۔ بارش کی بوندیں چھت پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں خوشبو تھی۔ نورین اور زین خاموشی میں بیٹھے، صرف ہاتھ پکڑے اور ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر رہے۔ زین نے آہستہ کہا، ہر مشکل کے بعد تم میرے ساتھ ہو اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نورین نے جواب دیا، کچھ وعدے صرف الفاظ نہیں، دل کے اندر جڑ جاتے ہیں، اور ہمارا وعدہ خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے ہے۔ چند دنوں بعد شہر کی روشنیوں میں وہ بینچ، وہ پارک اور وہ دونوں خاموش مگر مضبوط، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ موجود، یہ ثابت کر رہے تھے کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ قربت، اعتماد اور ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہنے کا نام بھی ہے۔ شہر کی ہلکی دھند، ٹھنڈی ہوا اور سرد شام، یہ منظر اکثر شام کے وقت نورین کے گھر کے پاس کے پارک میں ہوتا تھا۔ نورین ایک عام لڑکی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون اور درد دونوں چھپے ہوئے تھے۔ وہ اکثر پارک کے بینچ پر بیٹھ کر کتابیں پڑھتی مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا۔ زندگی اس کے لیے ایک معمولی سا سفر تھی لیکن قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اسی پارک کے کنارے ایک دن ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کا نام زین تھا، خاموش، سوچ میں گم اور دل کے ایک زخم کے ساتھ۔ زین اکثر شہر کے مختلف حصوں میں لوگوں کے لیے چھوٹے کام کر کے گزارا کرتا تھا مگر اس کے دل میں ایک بڑا راز تھا۔ پچھلے سال اس کا کوئی قریبی دوست اسے دھوکہ دے گیا تھا اور اس کے بعد وہ خود پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ نورین اور زین پہلی بار اسی پارک میں ٹکرائے۔ زین کی نظر کتاب کے صفحات پر تھی، نورین کی نظر اس کے خاموش انداز پر۔ کچھ لمحے بس خاموشی میں گزر گئے، پھر نورین نے اس طرح سے پوچھا، کیا یہ بینچ خالی ہے؟ زین نے سر ہلایا اور دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے، خاموش مگر دل کی دھڑکنیں زبان سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھ گئی، ہر شام پارک میں چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسی کے لمحے اور خاموش نظارے، سب کچھ جیسے ایک فلم کے سین میں بدل رہا تھا۔ نورین نے زین کی خاموشی میں ایک کہانی دیکھی، وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی جگہ ہمیشہ محفوظ رکھتا تھا۔ زین نے نورین میں وہ امن محسوس کیا جو اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ ہر بات، ہر ہنسی، ہر نظر، سب کچھ دل کے اندر اترنے لگا۔ ایک دن زین کی پرانی زندگی کا ایک راز باہر آ گیا، اس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ راز اب شہر کے چند لوگوں تک پہنچ گیا۔ نورین نے یہ سنا اور دل میں ایک الجھن پیدا ہوئی، کیا وہ واقعی وہی شخص ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکتی ہے؟ زین نے خود وضاحت دی، میں نے غلطیاں کی مگر تمہارے بغیر میں مکمل نہیں، اگر تم چاہو تو میں اپنی ساری زندگی صرف تمہارے لیے بدل سکتا ہوں۔ نورین نے دل میں ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا بھروسہ ایک بار پھر ممکن ہے؟ اس نے زین کا ہاتھ تھاما اور کہا، خاموش وعدے ہی محبت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ چند دن بعد ایک حادثہ ہوا، زین کو کام کے دوران زخمی ہو گیا اور اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ نورین نے ساری رات اس کے پاس بیٹھ کر دعا کی۔ زین کی حالت خطرناک تھی لیکن اس نے آخری لمحوں میں بھی نورین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، پرامس می، تم بھی نہیں چھوڑو گے۔ نورین کے دل نے پہلی بار حقیقی خوف محسوس کیا، اس نے سر ہلا کر کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو۔ زین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون آیا، وہ جان گیا کہ زندگی میں واقعی کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے، نہ صرف خوشی میں بلکہ دکھ میں بھی۔ زین کے صحتیاب ہونے کے بعد دونوں کی قربت مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ ہر شام پارک میں ملتے، ایک دوسرے کی کہانیاں سنتے اور خاموشی میں بھی دل کے جذبات شیئر کرتے۔ ایک دن زین نے نورین سے پوچھا، تم جانتی ہو محبت صرف خوبصورت لمحات میں نہیں بلکہ مشکلات میں بھی پرکھتی ہے، تمہیں یقین ہے کہ تم ہمیشہ ساتھ رہو گی؟ زین، محبت وہ نہیں جو ہمیشہ ہنسی دے، محبت وہ ہے جو ہر درد کو سہنے کی ہمت دے، اور ہاں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ شام کے وقت پارک کے کنارے ایک بڑی بینچ پر دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ہوا میں خوشبو اور بارش کے بعد کی تازگی تھی۔ زین نے نورین کا ہاتھ پکڑا اور پہلی بار سر جھکایا، تم میرے دل کی وہ روشنی ہو جو کبھی بجھتی نہیں، نورین نے اس سے کہا، اور تم وہ سکون ہو جو میں نے برسوں تلاش کیا۔
دونوں خاموشی میں بیٹھے، شہر کی روشنی ان کے آس پاس چن چن کر ٹمٹما رہی تھی اور دلوں کے وعدے خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ تھے۔ زندگی آسان نہیں تھی، مگر نورین اور زین نے سیکھ لیا کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ قربت، سمجھ، اعتماد اور کبھی کبھی درد کو بانٹنے کا نام بھی ہے۔ پارک میں ہر شام وہ بینچ ہمیشہ ان کے لیے انتظار کرتا رہا، جہاں دلوں کے وعدے خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے تھے، زین اور نورین کی محبت مضبوط ہوئی تھی، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن زین کو اچانک کام کی سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ نورین کو لگا جیسے دل کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ جا رہا ہو۔ وہ روزانہ فون پر بات کرتے، میسج کرتے، مگر آنکھوں کی روشنی اور قریب ہونے کی گرمجوشی کہیں نہیں تھی۔ نورین اکثر پارک میں وہی بینچ پر بیٹھتی جہاں وہ پہلی بار ملے تھے اور بارش کے بعد کی خوشبو میں زین کو یاد کرتی۔ چند دن بعد زین نے فون پر عجیب سی بات کی، نورین مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ نورین کا دل دکھ سے رہ گیا، کیا تمہیں ڈر ہے؟ تم مجھے نہیں بتا رہے ہو؟ زین نے خاموشی اختیار کی، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، بس یہ وعدہ کرو کہ تم سب کچھ سمجھو گی چاہے کچھ بھی ہو۔ نورین نے سر ہلا کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ اگلے دن زین کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ نورین نے فون پر خبر سنی اور فوراً اسپتال پہنچی۔ زین کی حالت نازک تھی اور ڈاکٹرز کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ نورین نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس طرح سے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے تم پر یقین ہے۔ زین کی آنکھیں کھلی اور پہلی بار اس نے حقیقی سکون محسوس کیا۔ نورین، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، اگر میں نے بھی کبھی ڈر کے سامنے جھکنے کی کوشش کی تم مجھے واپس کھینچ لو گی، ہے نا؟ نورین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، ہمیشہ زین، ہمیشہ۔ زین کے صحتیاب ہونے کے بعد وہ دونوں پھر سے پارک آئے۔ بارش کی بوندیں چھت پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں خوشبو تھی۔ نورین اور زین خاموشی میں بیٹھے، صرف ہاتھ پکڑے اور ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر رہے۔ زین نے آہستہ کہا، ہر مشکل کے بعد تم میرے ساتھ ہو اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نورین نے جواب دیا، کچھ وعدے صرف الفاظ نہیں، دل کے اندر جڑ جاتے ہیں اور ہمارا وعدہ خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے ہے۔ چند دنوں بعد شہر کی روشنیوں میں وہ بینچ، وہ پارک اور وہ دونوں خاموش مگر مضبوط، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ موجود، یہ ثابت کر رہے تھے کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ قربت، اعتماد اور ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہنے کا نام بھی ہے۔ شہر کی ہلکی دھند، ٹھنڈی ہوا اور سرد شام، یہ منظر اکثر شام کے وقت نورین کے گھر کے پاس کے پارک میں ہوتا تھا۔ نورین ایک عام لڑکی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون اور درد دونوں چھپے ہوئے تھے۔ وہ اکثر پارک کے بینچ پر بیٹھ کر کتابیں پڑھتی مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا۔ زندگی اس کے لیے ایک معمولی سا سفر تھی لیکن قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اسی پارک کے کنارے ایک دن ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کا نام زین تھا، خاموش، سوچ میں گم اور دل کے ایک زخم کے ساتھ۔ زین اکثر شہر کے مختلف حصوں میں لوگوں کے لیے چھوٹے کام کر کے گزارا کرتا تھا مگر اس کے دل میں ایک بڑا راز تھا۔ پچھلے سال اس کا کوئی قریبی دوست اسے دھوکہ دے گیا تھا اور اس کے بعد وہ خود پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ نورین اور زین پہلی بار اسی پارک میں ٹکرائے۔ زین کی نظر کتاب کے صفحات پر تھی، نورین کی نظر اس کے خاموش انداز پر۔ کچھ لمحے بس خاموشی میں گزر گئے، پھر نورین نے اس طرح سے پوچھا، کیا یہ بینچ خالی ہے؟ زین نے سر ہلایا اور دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے، خاموش مگر دل کی دھڑکنیں زبان سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھ گئی، ہر شام پارک میں چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسی کے لمحے اور خاموش نظارے، سب کچھ جیسے ایک فلم کے سین میں بدل رہا تھا۔ نورین نے زین کی خاموشی میں ایک کہانی دیکھی، وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی جگہ ہمیشہ محفوظ رکھتا تھا۔ زین نے نورین میں وہ امن محسوس کیا جو اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ ہر بات، ہر ہنسی، ہر نظر، سب کچھ دل کے اندر اترنے لگا۔ ایک دن زین کی پرانی زندگی کا ایک راز باہر آ گیا، اس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ راز اب شہر کے چند لوگوں تک پہنچ گیا۔ نورین نے یہ سنا اور دل میں ایک الجھن پیدا ہوئی، کیا وہ واقعی وہی شخص ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکتی ہے؟ زین نے خود وضاحت دی، میں نے غلطیاں کی مگر تمہارے بغیر میں مکمل نہیں، اگر تم چاہو تو میں اپنی ساری زندگی صرف تمہارے لیے بدل سکتا ہوں۔ نورین نے دل میں ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا بھروسہ ایک بار پھر ممکن ہے؟ اس نے زین کا ہاتھ تھاما اور کہا، خاموش وعدے ہی محبت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔
چند دن بعد ایک حادثہ ہوا، زین کو کام کے دوران زخمی ہو گیا اور اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ نورین نے ساری رات اس کے پاس بیٹھ کر دعا کی۔ زین کی حالت خطرناک تھی، لیکن اس نے آخری لمحوں میں بھی نورین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، پرامس می، تم بھی نہیں چھوڑو گے۔ نورین کے دل نے پہلی بار حقیقی خوف محسوس کیا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ زین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون آیا۔ وہ جان گیا کہ زندگی میں واقعی کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے، نہ صرف خوشی میں بلکہ دکھ میں بھی۔ زین کے صحتیاب ہونے کے بعد دونوں کی قربت مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ ہر شام پارک میں ملتے، ایک دوسرے کی کہانیاں سنتے اور خاموشی میں بھی دل کے جذبات شیئر کرتے۔ ایک دن زین نے نورین سے پوچھا، تم جانتی ہو محبت صرف خوبصورت لمحات میں نہیں بلکہ مشکلات میں بھی پرکھتی ہے، تمہیں یقین ہے کہ تم ہمیشہ ساتھ رہو گی؟ زین، محبت وہ نہیں جو ہمیشہ ہنسی دے، محبت وہ ہے جو ہر درد کو سہنے کی ہمت دے، اور ہاں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ شام کے وقت پارک کے کنارے ایک بڑی بینچ پر دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ہوا میں خوشبو اور بارش کے بعد کی تازگی تھی۔ زین نے نورین کا ہاتھ پکڑا اور پہلی بار سر جھکایا۔ تم میرے دل کی وہ روشنی ہو جو کبھی بجھتی نہیں، نورین نے عیسیٰ سے کہا، اور تم وہ سکون ہو جو میں نے برسوں تلاش کیا۔ دونوں خاموشی میں بیٹھے، شہر کی روشنی ان کے آس پاس چن چن کر ٹمٹما رہی تھی، اور دلوں کے وعدے خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ تھے۔ زندگی آسان نہیں تھی، مگر نورین اور زین نے سیکھ لیا کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ قربت، سمجھ، اعتماد اور کبھی کبھی درد کو بانٹنے کا نام بھی ہے۔ پارک میں ہر شام وہ بینچ ہمیشہ ان کے لیے انتظار کرتا رہا، جہاں دلوں کے وعدے خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے تھے، زین اور نورین کی محبت مضبوط ہوئی تھی، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن زین کو اچانک کام کی سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ نورین کو لگا جیسے دل کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ جا رہا ہو۔ وہ روزانہ فون پر بات کرتے، میسج کرتے، مگر آنکھوں کی روشنی اور قریب ہونے کی گرمجوشی کہیں نہیں تھی۔ نورین اکثر پارک میں وہی بینچ پر بیٹھتی جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، اور بارش کے بعد کی خوشبو میں زین کو یاد کرتی۔ چند دن بعد زین نے فون پر عجیب سی بات کی، نورین، مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ نورین کا دل دکھ سے رہ گیا۔ کیا تمہیں ڈر ہے؟ تم مجھے نہیں بتا رہے ہو؟ زین نے خاموشی اختیار کی، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، بس یہ وعدہ کرو کہ تم سب کچھ سمجھو گی چاہے کچھ بھی ہو۔ نورین نے سر ہلا کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ اگلے دن زین کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ نورین نے فون پر خبر سنی اور فوراً اسپتال پہنچی۔ زین کی حالت نازک تھی اور ڈاکٹرز کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ نورین نے اس کا ہاتھ تھاما اور عیسیٰ سے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے تم پر یقین ہے۔ زین کی آنکھیں کھلی اور پہلی بار اس نے حقیقی سکون محسوس کیا۔ نورین، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، اگر میں نے بھی کبھی ڈر کے سامنے جھکنے کی کوشش کی تم مجھے واپس کھینچ لو گے، ہے نا؟ نورین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، ہمیشہ زین، ہمیشہ۔ زین کے صحتیاب ہونے کے بعد وہ دونوں پھر سے پارک آئے۔ بارش کی بوندیں چھت پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں خوشبو تھی۔ نورین اور زین خاموشی میں بیٹھے، صرف ہاتھ پکڑے اور ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر رہے۔ زین نے آہستہ کہا، ہر مشکل کے بعد تم میرے ساتھ ہو اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نورین نے جواب دیا، کچھ وعدے صرف الفاظ نہیں، دل کے اندر جڑ جاتے ہیں، اور ہمارا وعدہ خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے ہے۔ چند دنوں بعد شہر کی روشنیوں میں وہ بینچ، وہ پارک اور وہ دونوں خاموش مگر مضبوط، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ موجود، یہ ثابت کر رہے تھے کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ قربت، اعتماد اور ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہنے کا نام بھی ہے۔ شہر کی ہلکی دھند، ٹھنڈی ہوا اور سرد شام، یہ منظر اکثر شام کے وقت نورین کے گھر کے پاس کے پارک میں ہوتا تھا۔ نورین ایک عام لڑکی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون اور درد دونوں چھپے ہوئے تھے۔ وہ اکثر پارک کے بینچ پر بیٹھ کر کتابیں پڑھتی، مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا۔ زندگی اس کے لیے ایک معمولی سا سفر تھی، لیکن قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اسی پارک کے کنارے ایک دن ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کا نام زین تھا، خاموش، سوچ میں گم اور دل کے ایک زخم کے ساتھ۔ زین اکثر شہر کے مختلف حصوں میں لوگوں کے لیے چھوٹے کام کر کے گزارا کرتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک بڑا راز تھا۔ پچھلے سال اس کا کوئی قریبی دوست اسے دھوکہ دے گیا تھا اور اس کے بعد وہ خود پر بھروسہ
بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ نورین اور زین پہلی بار اسی پارک میں ٹکرائے۔ زین کی نظر کتاب کے صفحات پر تھی، نورین کی نظر اس کے خاموش انداز پر۔ کچھ لمحے بس خاموشی میں گزر گئے، پھر نورین نے اس طرح سے پوچھا، کیا یہ بینچ خالی ہے؟ زین نے سر ہلایا اور دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے، خاموش مگر دل کی دھڑکنیں زبان سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھ گئی، ہر شام پارک میں چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسی کے لمحے اور خاموش نظارے، سب کچھ جیسے ایک فلم کے سین میں بدل رہا تھا۔ نورین نے زین کی خاموشی میں ایک کہانی دیکھی، وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی جگہ ہمیشہ محفوظ رکھتا تھا۔ زین نے نورین میں وہ امن محسوس کیا جو اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ ہر بات، ہر ہنسی، ہر نظر، سب کچھ دل کے اندر اترنے لگا۔ ایک دن زین کی پرانی زندگی کا ایک راز باہر آ گیا۔ اس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ راز اب شہر کے چند لوگوں تک پہنچ گیا۔ نورین نے یہ سنا اور دل میں ایک الجھن پیدا ہوئی، کیا وہ واقعی وہی شخص ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکتی ہے؟ زین نے خود وضاحت دی، میں نے غلطیاں کی مگر تمہارے بغیر میں مکمل نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی ساری زندگی صرف تمہارے لیے بدل سکتا ہوں۔ نورین نے دل میں ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا بھروسہ ایک بار پھر ممکن ہے؟ اس نے زین کا ہاتھ تھاما اور کہا، خاموش وعدے ہی محبت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ چند دن بعد ایک حادثہ ہوا، زین کو کام کے دوران زخمی ہو گیا اور اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ نورین نے ساری رات اس کے پاس بیٹھ کر دعا کی۔ زین کی حالت خطرناک تھی لیکن اس نے آخری لمحوں میں بھی نورین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، پرامس می، تم بھی نہیں چھوڑو گے۔ نورین کے دل نے پہلی بار حقیقی خوف محسوس کیا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو۔ زین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون آیا، وہ جان گیا کہ زندگی میں واقعی کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے، نہ صرف خوشی میں بلکہ دکھ میں بھی۔ زین کے صحتیاب ہونے کے بعد دونوں کی قربت مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ ہر شام پارک میں ملتے، ایک دوسرے کی کہانیاں سنتے اور خاموشی میں بھی دل کے جذبات شیئر کرتے۔ ایک دن زین نے نورین سے پوچھا، تم جانتی ہو محبت صرف خوبصورت لمحات میں نہیں بلکہ مشکلات میں بھی پرکھتی ہے، تمہیں یقین ہے کہ تم ہمیشہ ساتھ رہو گی؟ زین، محبت وہ نہیں جو ہمیشہ ہنسی دے، محبت وہ ہے جو ہر درد کو سہنے کی ہمت دے، اور ہاں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ شام کے وقت پارک کے کنارے ایک بڑی بینچ پر دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ہوا میں خوشبو اور بارش کے بعد کی تازگی تھی۔ زین نے نورین کا ہاتھ پکڑا اور پہلی بار سر جھکایا، تم میرے دل کی وہ روشنی ہو جو کبھی بجھتی نہیں، نورین نے اس سے کہا، اور تم وہ سکون ہو جو میں نے برسوں تلاش کیا۔ دونوں خاموشی میں بیٹھے، شہر کی روشنی ان کے آس پاس چن چن کر ٹمٹما رہی تھی اور دلوں کے وعدے خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ تھے۔ زندگی آسان نہیں تھی مگر نورین اور زین نے سیکھ لیا کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ قربت، سمجھ، اعتماد اور کبھی کبھی درد کو بانٹنے کا نام بھی ہے۔ پارک میں ہر شام وہ بینچ ہمیشہ ان کے لیے انتظار کرتا رہا، جہاں دلوں کے وعدے خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے تھے، زین اور نورین کی محبت مضبوط ہوئی تھی مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن زین کو اچانک کام کی سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ نورین کو لگا جیسے دل کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ جا رہا ہو۔ وہ روزانہ فون پر بات کرتے، میسج کرتے مگر آنکھوں کی روشنی اور قریب ہونے کی گرمجوشی کہیں نہیں تھی۔ نورین اکثر پارک میں وہی بینچ پر بیٹھتی جہاں وہ پہلی بار ملے تھے اور بارش کے بعد کی خوشبو میں زین کو یاد کرتی۔ چند دن بعد زین نے فون پر عجیب سی بات کی، نورین مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ نورین کا دل دکھ سے رہ گیا، کیا تمہیں ڈر ہے؟ تم مجھے نہیں بتا رہے ہو؟ زین نے خاموشی اختیار کی، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، بس یہ وعدہ کرو کہ تم سب کچھ سمجھو گی چاہے کچھ بھی ہو۔ نورین نے سر ہلا کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ اگلے دن زین کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ نورین نے فون پر خبر سنی اور فوراً اسپتال پہنچی۔ زین کی حالت نازک تھی اور ڈاکٹرز کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ نورین نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس طرح سے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے تم پر یقین ہے۔
زین کی آنکھیں کھلی اور پہلی بار اس نے حقیقی سکون محسوس کیا۔ نورین، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، اگر میں نے بھی کبھی ڈر کے سامنے جھکنے کی کوشش کی تم مجھے واپس کھینچ لو گی، ہے نا؟ نورین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہمیشہ زین، ہمیشہ۔ زین کے صحتیاب ہونے کے بعد وہ دونوں پھر سے پارک آئے۔ بارش کی بوندیں چھت پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں خوشبو تھی۔ نورین اور زین خاموشی میں بیٹھے، صرف ہاتھ پکڑے اور ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر رہے۔ زین نے آہستہ کہا، ہر مشکل کے بعد تم میرے ساتھ ہو اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نورین نے جواب دیا، کچھ وعدے صرف الفاظ نہیں، دل کے اندر جڑ جاتے ہیں، اور ہمارا وعدہ خاموش لیکن ہمیشہ کے لیے ہے۔ چند دنوں بعد شہر کی روشنیوں میں وہ بینچ، وہ پارک اور وہ دونوں خاموش مگر مضبوط، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ موجود، یہ ثابت کر رہے تھے کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ قربت، اعتماد اور ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہنے کا نام بھی ہے۔ شہر کی ہلکی دھند، ٹھنڈی ہوا اور سرد شام، یہ منظر اکثر شام کے وقت نورین کے گھر کے پاس کے پارک میں ہوتا تھا۔ نورین ایک عام لڑکی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون اور درد دونوں چھپے ہوئے تھے۔ وہ اکثر پارک کے بینچ پر بیٹھ کر کتابیں پڑھتی مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا۔ زندگی اس کے لیے ایک معمولی سا سفر تھی لیکن قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اسی پارک کے کنارے ایک دن ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کا نام زین تھا، خاموش، سوچ میں گم اور دل کے ایک زخم کے ساتھ۔ زین اکثر شہر کے مختلف حصوں میں لوگوں کے لیے چھوٹے کام کر کے گزارا کرتا تھا مگر اس کے دل میں ایک بڑا راز تھا۔ پچھلے سال اس کا کوئی قریبی دوست اسے دھوکہ دے گیا تھا اور اس کے بعد وہ خود پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ نورین اور زین پہلی بار اسی پارک میں ٹکرائے۔ زین کی نظر کتاب کے صفحات پر تھی، نورین کی نظر اس کے خاموش انداز پر۔ کچھ لمحے بس خاموشی میں گزر گئے، پھر نورین نے اس طرح سے پوچھا، کیا یہ بینچ خالی ہے؟ زین نے سر ہلایا اور دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے، خاموش مگر دل کی دھڑکنیں زبان سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھ گئی، ہر شام پارک میں چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسی کے لمحے اور خاموش نظارے، سب کچھ جیسے ایک فلم کے سین میں بدل رہا تھا۔ نورین نے زین کی خاموشی میں ایک کہانی دیکھی، وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی جگہ ہمیشہ محفوظ رکھتا تھا۔ زین نے نورین میں وہ امن محسوس کیا جو اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ ہر بات، ہر ہنسی، ہر نظر، سب کچھ دل کے اندر اترنے لگا۔ ایک دن زین کی پرانی زندگی کا ایک راز باہر آ گیا۔